کے احکام بیان نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی حکم ہے نہیں، وہ تو ہے ہی باطل، اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. حکم کہا جاتا ہے اثر مرتب علی شیء کو، یعنی جس چیز کے اوپر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہی چیز کیا ہے؟ حکم ہے. جو اثر مرتب ہے، جس چیز کے اوپر جو حکم جو اثر مرتب ہوتا ہے نا، وہی اثر اس چیز کا حکم ہے. وہی اثر کیا ہے؟ اس چیز کا حکم ہے. بے فاسد کر دیا، اب بے فاسد کے اوپر جو اثر مرتب ہوگا وہی اثر اس کا حکم قرار پائے گا، وہی اثر اس کا حکم قرار پائے گا. یہاں پر اسی کو ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ. اچھا، چونکہ شے پہلے ہوتی ہیں اور اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے، اس لیے پہلے بیع الفاسد کو ذکر کر دیا، اب یہاں اس کے اثر مرتب یعنی حکم کو ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ. جب مشتری مبیع کے اوپر قبضہ کر لیں فی الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بے فاسد کے اندر بِأَمْرِ الْبَائِعِ بائع کے حکم سے، وَفِي الْعَقْدِ عِوَضًا اور عقد بھی کیا ہو؟ عوضین پر مشتمل ہو. كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَالٌ ان میں سے ہر ایک مال ہو. ملک المبیع تو مشتری مبیع کا مالک بنے گا. وَلَزِمَتْهُ قِیمَتُهُ اور مبیع کی قیمت لازم آ جائے گی مشتری کے اوپر. ثمن نہیں، قیمت. ثمن تو وہ ہوتا ہے جو بائع و مشتری کے درمیان طے ہو جائے. قیمت وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ کے اندر جتنے پیسوں پر وہ فروخت ہو رہی ہو وہ قیمت کہلاتی. کیا کہلاتی؟ تو بیع فاسد کے اندر کہ پہلی بات یہ کہ جب مبیع کے اوپر قبضہ ہو جائے، ایک شرط قبضہ بھی بائع کے حکم سے ہو. دو شرطیں، دونوں چیزیں عوض پر مشتمل ہو، یعنی عقد عوضین پر مشتمل ہو. عوضین ایسے جن میں سے ہر ایک چیز مال ہو. ہر ایک چیز کیا ہو؟ مال ہو. تو جب یہ شرطیں پائی جائیں گی، ملک المبیع مشتری مبیع کا مالک بنے گا. ایک حکم، وَلَزِمَتْهُ قِیمَتُهُ اور مشتری کے اوپر اس چیز کی قیمت لازم آ جائے گی. مشتری کے اوپر اس چیز کی قیمت لازم آ جائے گی. وقال شافعی لا یملکہ ان قبضہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشتری مبیع کا مالک نہیں بنے گا اگرچہ قبضہ کر لے. لأنہ محظور اس لیے کہ یہ شرعاً ممنوع ہے، اور ممنوع طریقے پر کوئی چیز کا مالک، کوئی شخص کی چیز کا مالک نہیں بن سکتا. فلا ینال به نعمت الملک لہذا نعمت ملکیت اس کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. بھائی کس چیز کا مالک بن جانا یہ ایک نعمت ہے، آپ نعمت کو غیر شرعی طریقے پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وَلِأَنَّ النَّهْيَ نسخ للمشروعیت للتضاد. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نہیں آئی ہے اور نئی مشروعیت کو منسوخ کر دیتی ہے للتضاد، تضاد کی وجہ سے. اس لیے کہ نئی جس چیز سے آتی ہے نا وہ چیز قبیح ہوتی ہے، اور جس چیز کے بارے میں امر آتا ہے نا وہ چیز حسن ہوتی ہے. تو نئی کا تقاضا اور ہے اور امر کا تقاضا اور ہے، دونوں میں تضاد ہے. ایک کے اندر قبح پایا جاتا ہے، دوسرے کے اندر حسن پایا جاتا ہے. لہذا جس چیز سے منع آیا تو وہ قبیح بن گیا، اور جس چیز کا حکم آیا وہ حسن بن گیا. اب تم کہہ رہے ہو کہ بھئی اس نہی کے باوجود یہ آدمی مالک بنے گا، تو گویا کہ تم قبیح اور حسن دونوں کو جمع کر رہے ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تضاد ہے، مباینت ہے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. وَلِهَذَا لَا يُفِيدُ قَبْلَ الْقَبْضِ. یہی تو وجہ ہے کہ اگر مشتری مبیع کے اوپر قبضہ نہ کرے تو یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا. وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ بِالْمَيْتَةِ. یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مردار چیز کو بیچے اور مشتری مردار کے اوپر قبضہ بھی کر لے تب بھی ملکیت کا فائدہ نہیں دے رہا، تب بھی ملکیت کا فائدہ اس لیے کہ وہ مال ہے ہی نہیں. او باع الخمر بالدراہم. یا شراب کو دراہم کے بدلے میں بیچا جائے تو شراب کے اوپر قبضہ بھی کر لے، قبضہ وہ بھی نہیں سکتا، مسلمانوں میں قبضہ کر بھی نہیں سکتا، تو وہ بیع کیا ہوتی؟ فاسد ہوتی ہے اور یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح ہر بیع فاسد امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی. سمجھ گئے؟
اولا نام کہتے ہیں رکن البیع صدر من اہلہ مضافا الی محلہ، ہم کہتے ہیں رکن بیع جو ہے وہ اپنے اہل سے صادر ہو چکا ہے مضافا الی محلہ، اور اپنے محل کی طرف اس کی نسبت ہے۔ صدر من اہلہ، عاقل اور بالغ آدمی نے عقد کیا ہے، ایجاب و قبول کس نے کیا ہے؟ عاقل اور بالغ آدمی نے کیا ہے۔ مضافا الی محلہ، اور اپنے محل کی طرف مضاف ہے، یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز کیا ہے؟ مال ہے، متقوم ہے۔ بتائیے سمجھ میں، جب مال ہے فوجب القول بانعقادہ، عقد کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے کہ عقد کرنے والے اہل ہو اور مبیع محل بیع ہو، تو بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر کیا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لہذا بیع منعقد ہو گئی ہے۔ ولا خلاف فی الاہلیت والمحلیہ، کہتے ہیں یہاں ان دونوں کی اہلیت کا ہونا والمحلیت، اور محلیت کا ہونا یعنی مبیع کا محل بیع ہونا، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ ورکنہ مبادلۃ المال بالمال، اور بیع کا رکن کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، اور وہ مبادلۃ المال بالمال جب رکن ہے وہ بھی یہاں پایا جا رہا ہے۔ وفیہ الکلام، اصل کلام یہاں پر ہے کہ یہ مبادلۃ المال ہے، مبادلۃ المال ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال سمجھتے ہیں، لہذا مبادلۃ المال بالمال ہے۔ والنهي يقرر المشروعية عندنا، والنهي يقرر المشروعية، امام شافعی کو جواب دے رہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب نہیں آ جاتی ہے نا تو چیز کی مشروعیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز پھر مشروع باقی نہیں رہتی۔ سمجھیے اس بات کو، یہ بھائی آپ نے توضیح تلویح کے اندر تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ نے حسامی کے اندر ضرور پڑھ لیا ہوگا کہ جب نہیں آ جاتی ہے تو نہیں آنے کے بعد کوئی چیز وہ مشروع باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اس بارے میں کہ وہ منہی عنہ چیز جو ہے اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، اور شافعی کا مسلک یہ ہے کہ منہی عنہ چیز مشروع باقی نہیں رہتی۔ مشروع باقی رہنے اور نہ رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک ایک چیز سے جو مناعت آئی ہے نا، تو اس مناعت کے باوجود بھی انسان کو اختیار ہے کرنے اور نہ کرنے کا، کرنے اور نہ کرنے کا۔ اب اگر وہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے تو ثواب کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت وجہ لے کر آتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ اس چیز کی مشروعیت ہی باقی نہیں رہی تو پھر اختیار باقی نہیں رہا، جب اختیار باقی نہیں رہا تو پھر اطاعت کے ہونے اور نہ ہونے کا خود پتہ نہیں چلے گا۔ اب آتے ہی سمجھ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آنے کے بعد بھی ایک چیز کی مشروعیت برقرار رہتی ہے، بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے، بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ والنہی یقرر المشروعیہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مشروعیت کو اور مضبوط کر دیتی ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ لاقتضائہ التصور، اس لیے کہ نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منہی عنہ کا تصور ہو سکتا ہے، منہی عنہ پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی شخص کر سکتا ہے۔ جب ایک چیز کی اس قسم کا تصور پایا جائے گا تو اس بارے میں پھر نہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن جب ایک کام کے ہونے کا تصور ہے ہی نہیں تو پھر اسے نہیں آ سکتی، اس سے نہیں۔ بھائی آپ کو جب کہا جائے کہ یہ ڈیکس نہیں کھاؤ، کوئی کہے گا کہ ڈیکس نہیں کھاؤ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہا جا سکتا نا۔ ہاں اگر یہ کہے کہ بھائی یہ جوس نہ پیو تو پھر یہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ اس لیے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ پی لے، اور ڈیکس کھانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو نہیں اس چیز سے آتی ہے، نہیں اس چیز سے آتی ہے جو انسان کی قدرت میں ہو، اور نہیں کی وجہ سے کس چیز کی مشروعیت ختم نہیں ہوتی، نہیں کی وجہ سے کس چیز کی مشروعیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کے پائے جانے کا تصور موجود ہوتا ہے، اس عمل کے پائے جانے کا تصور موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں آتی ہے نا کس چیز کی ذات کے اندر قباحت کی وجہ بنیاد پر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو پھر منع عنہ عقلاً ہو جائے گی،
کیونکہ وہ ممنوع عقلی ہو جائے گی۔ شریعت کی جو نہیں آتی ہے وہ اس چیز سے آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی قباحت ہو، لیکن وہ قباحت اس کی ذات کے اندر نہ ہو بلکہ کسی وصف کے اندر قباحت ہو، اور اس قباحت یعنی قبیح لغیرہ ہو، لعینہ نہ ہو، اس لیے کہ قبیح لعینہ سے جو معانات ہوتی ہے وہ عقلاً ہوتی ہے، وہ شرع کے محتاج نہیں ہے، وہ شرع کے محتاج نہیں ہے۔ تو شریعت کی جو نئی آتی ہے وہ قبیح لغیرہ کی بنا پر آتی ہے، اور وصف ہو یا نہ ہو یہ الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے۔ یہاں ہم جب بات کرتے ہیں کہ نئی کے باوجود بھی عمل اور مشروعیت باقی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذات کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، وہ ذات کے اعتبار سے وہ چیز اب بھی متصور ہے، لیکن شریعت نے اسے کسی وصف کی وجہ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اسے منع کر دیا، اسے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو ہم کہتے ہیں جو بیوع فاسدہ ہیں شریعت نے ان بیوعات فاسدہ سے منع کر دیا ہے، لیکن اس منع کرنے کے باوجود بھی اس کی مشروعیت باقی رہے گی، اس کی مشروعیت کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ فنفس البیع مشروع، لہذا نفس بیع مشروع رہے گی، چاہے وہ فاسد ہو چاہے وہ نافذ ہو، صحیح ہو۔ وَبِهِ تَنَالُ نِعْمَةُ الْمِلْكِ، آپ کہہ رہے کہ آپ محظور چیز کے ذریعے سے ملکیت کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم معذور چیز کے ذریعے سے ملکیت کی نعمت کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم تو نفس بیع کی وجہ سے ملکیت کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں، اور نفس بیع تو مشروع ہے، نفس بیع تو کیا ہے؟ مشروع ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ، محظور و ممانعت تو اس مجاور چیز کی وجہ سے آئی ہے، غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ ممانعت تو کس وجہ سے آئی ہے؟ غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ کما فی البیع وقت النداء، جیسے کہ اذان جمعہ کے بعد کے وقت بیع و شراء کرنا، اب بیع و شراء کرنا بذات خود تو جائز ہے، لیکن جب وقت ایسا آیا اس وقت کی وجہ سے اس بیع و شراء کے اندر ممانعات آ گئی، تو نفس بیع کے اندر تو کوئی قباحت نہیں آئی، لیکن وصف کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آئی، وصف کی وجہ سے کیا آئی؟ قباحت آئی، نہیں آئی۔ اسی طرح جو بیوعات فاسدہ ہے اس کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک نفس عقد اور ایک اس کا کسی وصف پر مشتمل ہونا۔ وہ وصف جو ہے وہ چونکہ خلاف شرع ہے، خلاف شرع ہونے کے ناطے اس وصف کی وجہ سے اس بیع کو فاسد قرار دے دیا گیا ہے، لہذا ہم نفس بیع کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مشروع ہے، لیکن اس وصف کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وصف کی بنا پر وہ منہی عنہ ہے، اس وصف کی بنا پر وہ کیا ہے؟ منہی عنہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نفس عقد کرے گا اور پھر اس نفس عقد کے مطابق مبیع کے اوپر قبضہ کرے گا تو وہ مالک بنے گا، وہ مالک بنے گا۔ ویسے بیع فاسد کے ساتھ چند احکام متصور ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبضہ کر لینے کے بعد مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، ایک۔ نمبر دو، اس مبیع کی قیمت لازم آتی ہے، ثمن لازم نہیں آتا۔ مشتری کے اوپر کیا لازم آتی ہے؟ قیمت لازم آتی ہے، ثمن لازم نہیں آتا۔ نمبر تین، ان دونوں کے اوپر اس عقد فاسد کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے، فسخ کرنا کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ نمبر چار، ثمن یا قیمت پر کیا قبضہ کرنے کے لیے مبیع کو محبوس کیا جا سکتا ہے، مبیع کو محبوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر پانچ، اگر بائع نے جو کیا کمایا، پیسے لے کے ان پیسوں کو پھر کاروبار میں لگایا اور اس پر پیسے کمائے تو وہ پیسے اس بائع کے لیے درست ہوں گے، وہ بائع کے لیے وہ پیسے کمانا درست ہوں گے، جو نفع کمائے گا اس کے لیے جائز ہوگا، یتیم اللہ۔ لیکن مشتری اگر اس مبیع کو آگے فروخت کرتا ہے اور اس پر نفع کماتا ہے تو وہ نفع اس کے لیے درست نہ ہوگا، وہ نفع اس کے لیے درست نہ ہوگا۔ یہ جو ہے بیع الفاسد کے مختلف قسم کے احکام ہیں۔ تو وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ